اچھا، جب حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے تو اس میں جب فہرست بنائیں گے ہم الگ الگ چیزوں کی، تو اس میں کن کن چیزوں کو شمار کرنا ہے، یعنی کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے؟ وہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے تمام مالوں پر، آدمی جن جن مالوں کا مالک ہوتا ہے سب پر زکوٰۃ نہیں رکھی. چندی چیزیں ہیں. نمبر 1 کیش اس کے پاس جو ہو، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، اور نمبر 4 وہ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کا سامان. اب کیش تو اس کے پاس جو ہے وہ گنتی اس کو معلوم ہوگی، سونا چاندی کا حساب لگا لے، اور تجارت کا جو سامان ہے اس کی قیمت نکالے. ان مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے علاوہ جو مال آدمی کے پاس ہوتا ہے، رہنے کا گھر ہے یا خود کی دکان ہے یا فیکٹری ہے، اس کی مشینریاں ہیں یا خود کی سواری ہے، یہ سب چیزیں جو اس کا مال تو ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. زکوٰۃ انہی 4 مالوں پر آتی ہے: کیش، سونا چاندی اور تجارت کا مال. اچھا، کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی شمار؟ ہاں، انویسٹمنٹ چونکہ وہ تو تجارت ہی کا حصہ ہے. آدمی خود تجارت کرے تو جیسے اس مال پر زکوٰۃ آتی ہے، دوسرے کے ذریعے سے کرواتا ہے، دوسرے کے پاس انویسٹ کیا ہے، اس کو بھی گننا پڑے گا. اور قرض جو دیا ہے تو قرضہ جب واپس آنے کی امید ہے تو وہ بھی چونکہ اس کا ہی مال ہے اس لیے اس کی بھی گنتی ہوگی، زکوٰۃ آئے گی. ہاں، جس آدمی کو قرضہ دیا ہے وہاں سے واپس آنے کی امید نہیں ہے تو اس کی گنتی نہیں ہوگی. اور قرضے میں شریعت نے اتنی سہولت تو دی کہ اگر وہ قرضہ ایک لمبی مدت کے بعد وصول ہوتا ہے، قرضہ دیا تھا اب 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد وہ آ رہا ہے، تو اتنی سہولت ہے کہ وہ فوراً زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. 4 سال کے بعد اگر وصول ہوا تو اس کے بعد ادا کرے، لیکن ادا کرے تو یہ 4 سالوں کے دینے پڑیں گے. اس لیے ہمارا علماء کا کہنا ہے کہ جس قرضے کی واپسی کی امید آنے والا ہے، چاہے وہ ایک مدت کے بعد آنے والا ہے، لیکن ہر سال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دے تاکہ آئندہ اس کے لیے سہولت رہے.